اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے 27ویں لیکچر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ آج کے اس لیکچر میں ہم مختلف سرایا جو کہ 7 ہجری اور 8 ہجری میں پیش آئے ان کو مختصراً بیان کریں گے، جن کے نام یہ ہیں: سریہ قدید، ہشمی، تربہ، اطراف فدق، میفا، خیبر، یمن و جبار، غابہ، ابو الاوجا۔ اور 8 ہجری کے سرائے غالب بن عبداللہ، سریہ ذات الاطلاع، سریہ ذات العرق۔ یہ تمام سرائے ہم مختصراً بیان کریں گے۔ اس کے علاوہ عمرہ قضا کی ادائیگی کا واقعہ، پھر مارکہ موتا اور مارکہ موتا کے اس کا سبب، اس کا اثر اور پورا مارکہ موتا ہم یہاں پہ انشاءاللہ تعالی آج کے اس لیکچر میں کور کریں گے۔ اس کے علاوہ سریہ ذات السلاسل اور سریہ خضرہ جو کہ شعبان 8 ہجری میں پیش آیا وہ بھی بیان کریں گے۔ لیکچر کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات دوسروں تک شیئر کیجئے۔ منافع بخش علم دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم فقہنی فی الدین، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم رزقنی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ الحمدللہ آج ہم اپنے لیکچر نمبر 27 کا آغاز کر رہے ہیں سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ دیکھیں، لاسٹ لیکچر میں ہم نے غزوہ خیبر اور غزوہ ذات الرقاع کور کیا تھا، یعنی اس غزوہ ذات الرقاع کے بعد کہ چند سرائے کا آپ ذکر کرتے ہیں کہ کچھ سرایا انجام پائے تھے، ان کا ذکر کرتے ہیں پہلے۔ دیکھیں، اس غزوے سے واپس آ کر یعنی غزوہ ذات الرقاع سے واپس آ کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال 7 ہجری تک مدینہ میں قیام فرمایا اور اس دوران متعدد سرایا روانہ کیے۔ بعض کی تفصیل یا یوں کہہ لیں مختصر احوال میں بتاتی ہوں۔ سریہ قدید صفر یا ربیع الاول 7 ہجری میں پیش آیا۔ یہ سریہ غالب بن عبداللہ لیثی رضی اللہ عنہ کی کمان میں قدید کی جانب قبیلہ بنو ملوح کی تعذیب کے لیے روانہ کیا گیا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ بنو ملوح نے بشر بن سوید رضی اللہ عنہ کے رفقا کو قتل کر دیا تھا اور اسی کے انتقام کے لیے اس سریے کی روانگی عمل میں آئی تھی۔ اس سریے نے رات میں چھاپا مار کر بہت سے افراد کو قتل کر دیا اور 2 ڈھنگر ہاک لائے تھے۔ اچھا، لیکن پیچھے سے دشمن نے ایک بڑے لشکر کے ساتھ ان کا تعاقب بھی کیا، لیکن جب اللہ کی مدد پہنچتی ہے تو ایسے پہنچتی ہے کہ جب مسلمانوں کے یہ قریب پہنچے تو بارش ہونے لگی اور ایک زبردست سیلاب آ گیا جو فریقین کے درمیان حائل ہو گیا۔ اس طرح مسلمانوں نے بقیہ راستہ بھی سلامتی کے ساتھ طے کر لیا۔ پھر ایک سریہ ہے تربہ، سریہ تربہ شعبان 7 ہجری میں پیش آیا۔ یہ سریہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں روانہ کیا گیا۔ ان کے ساتھ 30 آدمی تھے جو رات میں سفر کرتے اور دن میں روپوش رہتے تھے، لیکن بنو حوازن کو پتہ چل گیا اور وہ نکل بھاگے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے علاقے میں پہنچے تو کوئی بھی نہ ملا اور وہ مدینہ پلٹ آئے۔ ٹھیک ہے، پھر ایک سریہ ہے سریہ اطراف فدق، یعنی شعبان 7 ہجری میں یہ بھی روانہ کیا گیا تھا۔ یہ سریہ حضرت بشیر بن سعد انصاری رضی اللہ عنہ کی قیادت میں
30 آدمیوں کے ہمراہ بنو مرہ کی تعذیب کے لیے روانہ کیا گیا۔ حضرت بشیر رضی اللہ عنہ نے ان کے علاقے میں پہنچ کر بھیڑ بکریاں چوپائے ہانک لیے اور واپس ہو گئے، لیکن رات میں دشمن نے آ لیا۔ مسلمانوں نے جم کر تیر اندازی کی، لیکن بالآخر بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کے تیر ختم ہو گئے اور ان کا ہاتھ خالی ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں سب کے سب قتل کر دیے گئے، یعنی 30 آدمی تھے یہ لوگ جو ہے نا، سب قتل کر دیے گئے تھے۔ صرف بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ بچے تھے، وہ بھی اس حالت میں کہ زخمی حالت میں تھے، اور انہیں زخمی حالت میں اٹھا کر فدق لایا گیا تھا اور وہ یہود کے پاس پھر وہیں پہ مقیم رہے تھے یہاں تک کہ ان کے زخم مندمل ہو گئے۔ اس کے بعد پھر وہ مدینہ آئے تھے نا۔ پھر ایک سریہ ہے میفا، رمضان 7 ہجری میں پیش آیا۔ یہ سریہ حضرت غالب بن عبداللہ لیثی رضی اللہ عنہ کی قیادت میں بنو اوال اور بنو عبد بن صلبہ کی تعذیب کے لیے، اور کہا جاتا ہے کہ قبیلہ جہنہ کی شاخ حرکات کی تعذیب کے لیے روانہ کیا گیا تھا۔ اس میں مسلمانوں کی تعداد 130 تھی۔ انہوں نے دشمن پر یکجائی حملہ کیا، پھر چوپائے اور بھیڑ بکریاں ہانک لائے۔ اچھا، اسی سریے کا ایک ذکر ہے کہ جو کافی مشہور بھی ہے نا، کہ اسی سریے میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیک بن مرداس کو لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود قتل کر دیا تھا نا۔ تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور عتاب فرمایا تھا کہ تم نے اس کا دل چیر کر کیوں نہ معلوم کر لیا کہ وہ سچا تھا یا جھوٹا تھا نا۔ تو یہ پھر اس کے بعد ہے سریہ خیبر، شوال 7 ہجری میں پیش آیا۔ یہ سریہ 30 سواروں پر مشتمل تھا، حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ عنہ کی قیادت میں بھیجا گیا تھا۔ اس کے بعد سریہ یمن و جبار ہے جو شوال 7 ہجری میں پیش آیا۔ یہاں حضرت بشیر بن کعب انصاری رضی اللہ عنہ کو 300 مسلمانوں کی میت میں روانہ کیا گیا۔ مقصود کیا تھا؟ ایک بڑی جمعیہ کو پراگندہ کرنا تھا جو مدینہ پر حملہ آور ہونے کے لیے جمع ہو رہی تھی۔ مسلمان راتوں رات سفر کرتے اور ایک دن میں چھپے رہتے تھے، اور جب دشمن کو حضرت بشیر رضی اللہ عنہ کی آمد کی خبر ہوئی تو بھاگ کھڑا ہوا۔ اچھا، یہاں بھی یہ حضرت بشیر بن کعب انصاری رضی اللہ عنہ ہے، یعنی سریہ یمن و جبار میں، اور جو پیچھے ابھی میں نے پڑھا جو 30 صحابہ کرام کے ساتھ سریہ روانہ کیا تھا وہ حضرت بشیر بن سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی سریہ اطراف فدق میں جو روانہ کیا گیا تھا، اور یہ سریہ یمن و جبار میں جو ہے یہ حضرت بشیر بن کعب انصاری رضی اللہ عنہ ہے۔ اچھا، حضرت بشیر بن کعب انصاری رضی اللہ عنہ کو 300 مسلمانوں کی میت میں روانہ کیا گیا تھا، اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ جمعیہ کو پراگندہ کرنا تھا جو مدینہ پر حملہ آور ہونے کے لیے جمع ہو رہی تھی۔ تو مسلمان راتوں رات سفر کرتے تھے، دن میں چھپے رہتے تھے، اور جب دشمن کو حضرت بشیر رضی اللہ عنہ کی آمد کی خبر ہوئی تو وہ بھاگ کھڑا ہوا تھا۔ حضرت بشیر رضی اللہ عنہ نے بہت سے جانوروں پر قبضہ کیا، 2 آدمی بھی قید کیے تھے، اور جب ان دونوں کو لے کر خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مدینہ پہنچے تو دونوں نے پھر اسلام بھی قبول کر لیا تھا۔ اچھا، ایک اور سریہ ہے سریہ غابہ۔ اسے امام ابن قیم نے عمرہ قضا سے قبل یعنی 7 ہجری کے سرایہ میں شمار کیا ہے نا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قبیلہ جشم بن معاویہ کا ایک شخص بہت سے لوگوں کو ساتھ لے کے غابہ آیا۔ وہ چاہتا تھا کہ بنو قیس کو مسلمانوں سے لڑنے کے لیے جمع کرے نا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حضرت کو صرف 2 آدمیوں کے ہمراہ روانہ فرمایا تھا کہ اس کی خبر اور اس کا پتہ لے کے آئیں۔ وہ سورج ڈوبنے کے وقت ان کے پاس پہنچ گئے تھے، اور لیکن دشمن بھاگ کھڑا ہوا تھا، اور یہ تینوں حضرات بہت سے اونٹ اور بکریاں ہانک لائے تھے نا۔ یہ چند سرائے تھے جو کہ میں نے بتایا کہ غزوہ ذات الرقاع کے بعد پیش آئے تھے۔ اب ہے عمرہ قضا۔ عمرہ قضا کیا ہے کہ ذیقعدہ 7 ہجری میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عمرے کی ادائیگی کے لیے روانہ ہوئے جس پہ حدیبیہ کی صلح میں اتفاق ہوا تھا۔ لیکچر نمبر 24 یاد کیجئے، جب ہم نے پڑھا تھا اس میں کہ عمرہ کرنے کے لیے مسلمان مکہ روانہ ہوئے تھے، لیکن پھر وہاں پہ انہوں نے عمرہ نہیں کرنے دیا تھا قریش والوں نے، تو وہ واپس آئے تھے، لیکن وہاں حدیبیہ کی صلح واقع ہوئی تھی، یعنی صلح حدیبیہ وہاں پہ وقوع پذیر ہوئی تھی۔ یہ 24 لیکچر میں پڑھا تھا۔ تو اب اسی عمرے کی قضا کے طور پہ عمرہ قضا اس کا نام پڑا ہے۔ دیکھیں، امام حاکم کہتے ہیں کہ یہ خبر تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ جب ذیقعدہ کا چاند ہو گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اپنے عمرے کی قضا کے طور پہ عمرہ کریں، اور کوئی بھی آدمی جو حدیبیہ میں حاضر تھا پیچھے نہ رہے۔ چنانچہ اس مدت میں جو لوگ شہید ہو چکے تھے انہیں چھوڑ کر بقیہ سبھی لوگ روانہ ہوئے، اور اہل حدیبیہ کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی عمرہ کرنے کے لیے ہمراہ نکلے۔ اس طرح تعداد 2000 ہو گئی،
اور عورتیں اور بچے ان کے علاوہ تھے. یعنی دیکھیں حدیبیہ صلح حدیبیہ میں کتنے لوگ تھے، اگر آپ یاد کریں 24 لیکچر میں جو ہم نے پڑھا تھا 1400 یعنی 1400 لوگ تھے، لیکن یہاں پہ وہ تمام لوگ تو شامل تھے جو صلح حدیبیہ میں تھے سوائے ان کے جو شہید ہو چکے تھے. اس کے علاوہ اور لوگ بھی گئے تھے، تو 1400 سے اب تعداد بڑھ کے 2000 ہو گئی تھی، اور اس کے علاوہ عورتیں اور بچے بھی تھے. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اس موقع پر ابو رحم غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں اپنا جانشین مقرر کیا، 60 اونٹ ساتھ لیے، اور ناجیہ بن جندب اسلمی رضی اللہ عنہ کو ان کی دیکھ بھال کا کام سونپا. ذوالحلیفہ سے عمرے کا احرام باندھا اور لبیک کی صدا لگائی. آپ وسلم کے ساتھ مسلمانوں نے بھی لبیک پکارا، اور قریش کی جانب سے نا بد عہدی کے اندیشے کے سبب، کیونکہ ویسے تو عہد و پیما ہوا تھا صلح حدیبیہ میں کہ یہ لوگ آئیں گے اگلے سال اور عمرہ ادا کریں گے، لیکن پھر بھی کچھ بد عہدی کا اندیشہ تو تھا نا کہ وہ قریش کا کچھ پتہ نہیں تھا. تو قریش کی جانب سے بد عہدی کے اندیشے کے سبب ہتھیار اور جنگجو افراد کے ساتھ مستعد ہو کر نکلے. جب وادی یاجوج پہنچے تو سارے ہتھیار یعنی ڈھال، سپر، نیزے سب رکھ دیے، اور ان کی حفاظت کے لیے اوس بن خولی انصاری رضی اللہ عنہ کی ماتحتی میں 200 آدمی وہیں چھوڑ دیے، اور سوار کا ہتھیار اور میان میں رکھی ہوئی تلواروں کے لے کر مکہ میں داخل ہوئے. یعنی جیسا ہمارے پیارے نبی نے جو عہد میں کیا تھا ان سے اس پہ پورے اترے، اس سے پہلے ہی ساری چیزیں رکھ کے، اور پھر مکہ میں جب داخل ہوئے تو یعنی ہتھیاروں کے ساتھ داخل نہیں ہوئے تھے. دیکھیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخلے کے وقت اپنی قصفہ نامی اونٹنی پر سوار تھے. مسلمانوں نے تلواریں حمائل کر رکھی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے میں لیے ہوئے لبیک پکار رہے تھے نا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اس پہاڑی گھاٹی کے راستے سے داخل ہوئے جو ہجون پر نکلتی ہے. مشرکین نے آپ کو دیکھنے کے لیے نا لائن لگا رکھی تھی، آپ مسلسل لبیک کہہ رہے تھے، یہاں تک کہ حرم پہنچ کر اپنی چھڑی سے حجر اسود کو چھوا، پھر طواف کیا. مسلمانوں نے بھی طواف کیا. اس وقت جو ہے نا حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ تلوار حمائل کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چل رہے تھے، اور رجز کے یہ اشعار پڑھ رہے تھے. یہ اشعار لکھے ہوئے تو عربی میں ہیں، لیکن اس کے میننگ بھی لکھے ہوئے، تو ہم اب اس کے میننگ پڑھتے ہیں نا. میننگ کیا ہے کہ کفار کے پوتوں، ان کا راستہ چھوڑ دو کہ ساری بھلائی اس کے پیغمبر ہی میں. رحمان نے اپنی تنزیل میں اتارا ہے، یعنی ایسے صحیفوں میں جن کی تلاوت اس کے پیغمبر پہ کی جاتی ہے. اے پروردگار، میں ان کی باتوں پر ایمان رکھتا ہوں، اسے قبول کرنے ہی کو حق جانتا ہوں کہ بہترین قتل وہ ہے جو اللہ کی راہ میں ہو. آج ہم اس کی تنزیل کے مطابق تمہیں ایسی مار ماریں گے کہ کھوپڑی اپنی جگہ سے جھٹک جائے گی اور دوست کو دوست سے بے خبر کر دے گی. دیکھیے روایات کے اندر نا ان اشعار اور ان کی ترتیب میں نا بڑا اضطراب ہے، لیکن یہاں پر نا متفرق اشعار کو نا انہوں نے یکجا کر دیا نا. بہرحال حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں نا یہ بھی مذکور ہے کہ اس پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، یعنی جب وہ یہ اشعار پڑھ رہے تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اے رواح، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور اللہ کے حرم میں شعر کہہ رہے ہو. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا تھا کہ اے عمر، انہیں رہنے دو، کیونکہ یہ ان کے اندر تیر کی مار سے بھی زیادہ تیز ہے. دیکھیے مشرکین جو ہے نا اپنے گھروں سے نکل کر نا کعبہ کے شمال میں واقع جبل کیکا پر جا بیٹھے تھے. انہوں نے آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہا کہ تمہارے پاس ایک ایسی جماعت آ رہی ہے کہ یثرب کے بخار نے اسے توڑ ڈالا ہے. وہ یوں کیوں کہہ رہے تھے کہ یثرب کے بخار نے انہیں توڑ ڈالا ہے؟ اس کے لیے ہمیں اپنا پچھلا لیکچر نمبر 15 میں ہم نے پڑھا تھا، یاد کیجیے اس لیکچر کو. ہم نے پڑھا تھا نا کہ جب مدینہ میں ہجرت کی تھی مسلمانوں نے، تو مدینہ اللہ کی سب سے زیادہ وبا خیز سرزمین تھی. چنانچہ یہاں آنے کے بعد یعنی مدینہ آنے کے بعد مہاجرین کو بخار اور مختلف امراض نے پکڑ لیا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے جب دعا کی تھی نا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی دعا قبول کی تھی اور مدینے کی وبا جوفہ منتقل کر دی گئی تھی. تو اس طرح مہاجرین کو مدینے کے آب و ہوا کی سختی سے راحت مل گئی تھی اور مسلمان امراض سے راحت پا گئے تھے. اچھا، اب یہاں پر اسی لیے نا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہاں پر مکہ تشریف لائے عمرہ کرنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ پہلے 3 چکر دوڑ کر لگائیں، البتہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان صرف چلتے ہوئے گزریں. یعنی 7 چکر دوڑ کر لگانے کا حکم نہیں دیا تھا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. 7 چکر دوڑ کے لگانے کا حکم کیوں نہیں دیا تھا؟ وہ اس لیے محض اس لیے نہیں دیا تھا کہ رحمت و شفقت مقصود تھی نا.
3 چکر دوڑ کے لگانے کا پھر منشا کیا تھا؟ منشا یہ تھا کہ مشرکین آپ کی قوت کا مشاہدہ کر سکیں۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو استباء کا بھی حکم دیا تھا۔ اب جن لوگوں نے حج اور عمرے ادا کیے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ استباء کیا ہوتا ہے۔ یہ حکم مردوں کے لیے ہوتا ہے استباء کا مطلب یہ ہے کہ دایاں کندھا کھلا رکھیں اور چادر داہنی بغل کے نیچے سے گزار کر آگے پیچھے دونوں جانب سے اس کا دوسرا کنارہ بائیں کندھے پر ڈال دیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے پھر اس طریقے سے 3 چکر دوڑ کر لگائے۔ مشرکین نے دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ لوگ جن کے متعلق ہم سمجھ رہے تھے کہ بخار نے انہیں توڑ دیا ہے، یہ تو ایسے اور ایسے لوگوں سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ اور یہی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بھی تھا کہ انہیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ اب مسلمان کمزور نہیں ہیں۔ اچھا، طواف سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا و مروہ کی سعی کی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدی یعنی قربانی کے جو جانور تھے وہ مروہ کے پاس کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح سے فارغ ہو کر فرمایا یہ قربان گاہ ہے اور مکی کی ساری گدیاں قربان گاہ ہیں۔ اس کے بعد مروہ کے پاس جانوروں کو قربان کر دیا، پھر وہیں سر منڈایا اور مسلمانوں نے بھی ایسے ہی کیا۔ اس کے بعد کچھ لوگوں کو وادی یاجوج بھیج دیا گیا تھا کہ وہ ہتھیاروں کی حفاظت کریں، کیونکہ ہم نے پڑھا کہ آنے سے پہلے وادی یاجوج میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو وہاں چھوڑا تھا۔ کس چیز کے لیے چھوڑا تھا؟ تاکہ وہ اس کی حفاظت کریں جو لے کے آئے تھے وہ سامان یعنی ہتھیار وغیرہ۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو وادی یاجوج بھیج دیا کہ وہ ہتھیاروں کی اب حفاظت کریں اور جو لوگ حفاظت پہ وہاں مامور تھے وہ آ کر اپنا عمرہ ادا کریں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 3 روز قیام فرمایا۔ چوتھے دن صبح ہوئی تو مشرکین نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آ کے کہا اپنے صاحب سے کہو کہ ہمارے یہاں سے روانہ ہو جائیں کیونکہ مدت گزر چکی ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکل آئے اور مقام صرف میں اتر کر قیام فرمایا اچھا، اس عمرے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ بنت حارث عامریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی تھی اور اس مقصد کے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پہنچنے سے پہلے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے آگے یعنی حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیا تھا اور انہوں نے پھر اپنا معاملہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو سونپ دیا تھا، یعنی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہ معاملہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو سونپا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو کیوں سونپا تھا انہوں نے یہ معاملہ؟ اس لیے سونپا تھا کیونکہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کی جو بہن تھی حضرت ام الفضل وہ انہی کی زوجیت میں تھی، یعنی ام الفضل کی بہن تھی حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے واپسی کے وقت حضرت ابو رافع کو پیچھے چھوڑ دیا کہ وہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کو سوار کر کے آپ کی خدمت میں لے آئیں۔ چنانچہ آپ صرف کے مقام پر پہنچے تو وہ آپ کی خدمت میں پہنچا دی گئی تھی۔ اچھا، اس عمرے کا نام عمرہ قضا کیوں ہے یا تو اس لیے پڑا کہ یہ عمرہ حدیبیہ کی قضا کے طور پہ تھا یا اس لیے کہ یہ حدیبیہ میں طے کردہ صلح کے مطابق کیا گیا تھا اور صلح یعنی مصالحت کو عربی میں قضا یا اور مقاضہ کہتے ہیں۔ اور یہ جو دوسری وجہ ہے اسی کو محققین نے راجح قرار بھی دیا ہے تو اس عمرہ یعنی عمرہ قضا کے 4 نام ہیں۔ اس عمرے کے 4 ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، اس سے سنیے گا ذرا۔ عمرہ قضا، نمبر 2 عمرہ قضیہ، نمبر 3 عمرہ قصاص اور نمبر 4 عمرہ صلح۔ تو یہ 4 نام ہیں جو اس عمرے کے نام سے مشہور ہیں، اس نام سے مشہور ہے یہ عمرہ۔ ٹھیک ہے، اب عمرہ قضا ہو گیا۔ اس کے بعد جو اب ہے معرکہ موتا، لیکن معرکہ موتا سے پہلے 4 سرائے ہیں جن کا ذکر کرتے ہیں مختصراً کہ وہ کون سے ہیں۔ سریہ ابو الاوجا جو ذی الحج 7 ہجری میں پیش آیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 آدمیوں کو حضرت ابو الاوجا کی سرکردگی میں بنو سلیم کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے روانہ کیا، لیکن جب بنو سلیم کو اسلام کی دعوت دی گئی تو انہوں نے جواب میں کہا کہ تم جس بات کی دعوت دیتے ہو ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر انہوں نے سخت لڑائی کی کہ جس میں ابو الاوجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے تھے، تاہم مسلمانوں نے دشمن کے 2 آدمی قید کر لیے تھے۔ پھر ہے سریہ غالب بن عبداللہ، یہ سفر 8 ہجری میں پیش آیا۔ انہیں 200 آدمیوں کے ہمراہ فدق کے اطراف میں حضرت بشیر بن سعد رضی اللہ عنہ کے رفقا کی شہادت گاہ میں بھیجا گیا تھا۔ یہ جو ابھی ہم نے پڑھا قضاء عمرے سے پہلے جو حضرت بشیر بن سعد رضی اللہ عنہ 30 آدمیوں کے ساتھ روانہ ہوئے تھے، جس میں حضرت بشیر بن سعد رضی اللہ عنہ زخمی حالت میں پائے گئے تھے اور ان کے سارے رفقا شہید کر دیے گئے تھے، تو وہ 30 رفقا تھے، تو ان کی شہادت گاہ پہ بھیجا گیا تھا یہ سریہ۔ اور تو ان لوگوں نے یعنی جو ہے حضرت بشیر بن سعد رضی اللہ عنہ کی اس میں یہ جو بھیجا گیا تھا سریہ غالب بن عبداللہ، تو
تو انہیں 200 آدمیوں کے ہمراہ روانہ کیا گیا تھا نا، تو ان لوگوں نے دشمن کے جانوروں پر پھر قبضہ کیا اور ان کے متعدد افراد قتل کیے تھے۔ اچھا، تیسرا سریہ ذات الاطلاع، یہ ربیع الاول 8 ہجری میں پیش آیا تھا۔ اس سریے کی تفصیل یہ ہے کہ بنو قزا نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے نا بڑی جمعیت فراہم کر رکھی تھی، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ نے کعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں 15 صحابہ کرام کو ان کی جانب روانہ فرمایا تھا۔ صحابہ کرام نے سامنا ہونے پر انہیں اسلام کی دعوت دی، مگر انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بجائے صحابہ کو تیروں سے چھلنی کر کے سب کو شہید کر ڈالا تھا۔ صرف ایک آدمی زندہ بچا تھا جو مقتولین کے درمیان سے اٹھا لایا گیا تھا۔ اچھا، ایک اور چوتھا جو سریہ ہے نا، یعنی یہاں بھی 15 صحابہ کرام میں سے 14 شہید کر دیے گئے نا۔ اچھا، سریہ ذات العرق، یہ ربیع الاول 8 ہجری میں پیش آیا تھا۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ بنو حوازن نے بار بار دشمنوں کو کمک پہنچائی تھی، اس لیے 25 آدمیوں کی کمان دے کے حضرت شجاع بن وہب اسدی رضی اللہ عنہ کو ان کی جانب روانہ کیا گیا۔ یہ لوگ دشمن کے جانور ہانک لائے تھے، لیکن جنگ اور چھیڑ چھاڑ کی نوبت نہیں آئی تھی۔ کتنے سارے ہم نے سرائے پیچھے پڑے ہیں نا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کہنا آسان ہے کہ اتنے گئے اور اتنے شہید ہو گئے، لیکن آپ سوچیں کہ کتنی تکلیفوں کے ساتھ اور کتنی یعنی پیچھے ہم تک جو اسلام پہنچا ہے تو اتنی آرام سے نہیں پہنچا، جس کو ہم بس یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بائی برتھ مسلمان ہو گئے، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے بائی برتھ مسلمان ہونے پہ، کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ ہمارے صحابہ کرام نے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے کتنی قربانیاں دی ہیں اسلام کو یہاں تک پہنچانے کے لیے۔ اچھا، اب مارکہ موتا ہے نا، موتا جو ہے نا وہ دراصل اردن میں نا بلقا کے قریب ایک آبادی کا نام ہے۔ اردن جارڈن کا ایریا جو ہم نے شروع کے لیکچر میں پڑھا تھا، جارڈن مدینہ سے کتنی دور ہے، یعنی شمال میں واقع جارڈن کا علاقہ، اس میں بلقا کے قریب ایک آبادی کا نام ہے جہاں سے بیت المقدس 2 مرحلے پہ واقع ہے۔ یہ مارکہ یہیں پیش آیا تھا، یعنی مدینہ سے کافی دور کا راستہ ہے۔ اچھا، یہ سب سے بڑا خونریز مارکہ تھا نا، جو مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں پیش آیا، اور یہی مارکہ نا عیسائی ممالک کی فتوحات کا پیش خیمہ بھی ثابت ہوا۔ اس کا زمانہ وقوع جمادی الاولیٰ 8 ہجری مطابق اگست یا ستمبر 629 عیسوی ہے۔ اچھا، اس مارکے کا سبب کیا تھا؟ اس مارکے کا سبب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن عمیر ارضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خط دے کر حاکم بصرہ کے پاس روانہ کیا، تو انہیں کیسر روم کے گورنر شرجیل بن عمرو غسانی جو بلقا پہ مامور تھا گرفتار کر لیا اور مضبوطی کے ساتھ باندھ کر ان کی گردن مار دی۔ یہ ہم نے لیکچر نمبر 25 میں پڑھا تھا۔ آج کون سا لیکچر ہے؟ الحمدللہ آج 27 لیکچر، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتاب اختتام کی طرف جا رہی ہے، تو پچھلے سارے لیکچرز کا حوالہ میں ساتھ ساتھ اس لیے بتاتی ہوں کہ اگر کسی نے نہ سنا ہو تو وہ پچھلے لیکچرز کو سن لیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ ہم نے لیکچر 25 میں جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط روانہ کیے تھے، تو ان میں سے یہ جو خط بھیجا تھا نا، حارث بن عمیر ارضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط حاکم بصرہ کے نام بھیجا تھا، تو وہ ہم نے اس میں پڑھا تھا ڈیٹیل۔ تو اس میں انہوں نے قتل کر دیا تھا، وہ قتل ہو گئے تھے، تو اس میں یہ مارکہ موتا پیش آیا نا، کیونکہ دیکھیں سفیروں اور قاصدوں کا قتل نا، اور یہ واحد سفیر تھے جو قتل کیے گئے تھے نا، تو اور سفیروں اور قاصدوں کا قتل نا نہایت بدترین جرم تھا نا، جو اعلان جنگ کے برابر بلکہ اس سے بھی بڑھ کر سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع دی گئی نا، تو آپ پر یہ بات سخت گراں گزری تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقے پر فوج کشی کے لیے 3000 کا لشکر تیار کیا تھا، اور یہ سب سے بڑا اسلامی لشکر تھا جو اس سے پہلے جنگ احزاب کے علاوہ کسی اور جنگ میں فراہم نہ ہو سکا تھا۔ یہ پیچھے کے سارے واقعات ہم نے پڑھ چکے ہیں۔ دیکھیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کا سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا، اور فرمایا کہ اگر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کر دیے جائیں تو جعفر، اور جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کر دیے جائیں تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ سپہ سالار ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کے لیے سفید پرچم باندھا اور اسے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا۔ لشکر کو آپ نے وصیت بھی فرمائی تھی، اور وہ وصیت کیا تھی وہ ذرا غور سے سنیے گا۔ ایک سیکنڈ دیجیے گا مجھے صرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی فرمائی تھی کہ جس مقام پر حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کیے گئے تھے، وہاں پہنچ کر اس مقام کے باشندوں کو اسلام کی دعوت دیں۔ اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو بہتر،
ورنہ اللہ سے مدد مانگیں اور لڑائی کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نام سے اللہ کی راہ میں اللہ کے ساتھ کفر کرنے والوں سے غزوہ کرو، اور دیکھو بدعہدی نہ کرنا، خیانت نہ کرنا، کسی بچے اور عورت اور فنا کے قریب بوڑھے یعنی بالکل جو بہت زیادہ بوڑھا شخص اور گرجے میں رہنے والے تارک الدنیا کو قتل نہ کرنا، کھجور اور کوئی درخت نہ کاٹنا، کسی عمارت کو منہدم نہ کرنا۔ یہ ساری پوری کمپلیٹ ڈیٹیل وصیت کی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کے بعد لشکر روانہ ہوا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مشائیت کرتے ہوئے یعنی لشکر کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے ثنیۃ الوداع تک تشریف لے گئے اور وہیں سے اسے الوداع کہا۔ اچھا، اب اسلامی لشکر نا شمال کی طرف بڑھتا ہوا مان پہنچا۔ مان کا علاقہ جو ہے نا یہ مقام حجاز سے متصل شامی یعنی اردنی علاقے میں واقع ہے۔ یہاں لشکر نے پڑاؤ ڈالا اور یہیں جاسوسوں نے اطلاع پہنچائی۔ کیا اطلاع پہنچائی جاسوسوں نے؟ کہ ہرقل کیسر روم بلقا کے علاقے میں مآب کے مقام پر 1,00,000 رومیوں کا لشکر لے کے خیمہ زن ہے، اور اس کے جھنڈے تلے لہم و جزام، بلکین و بحر اور بلق یعنی قبائل عرب قبائل کہ مزید 1,00,000 افراد بھی جمع ہو گئے۔ اب یہ کتنا لشکر کتنی تعداد میں تھا؟ صرف 3,000، ناٹ 30، 3,000 صرف۔ اور یہ ٹوٹل کتنے بن رہے ہیں؟ یعنی یہ سارے جو تھے 1,00,000 تو رومیوں کا لشکر، اس کے علاوہ قبائل عرب سارے ملا کے 1,00,000 مزید یعنی 2,00,000 کا لشکر، اور 3,000 یہاں پہ صرف مسلمانوں کی تعداد۔ اب دیکھیں مسلمانوں کے حساب سے تو سرے سے یہ بات تھی ہی نہیں نا کہ انہیں کسی ایسے لشکر جرار سے سابقہ پیش آئے گا جس سے وہ اس دور دراز سرزمین میں ایک دم اچانک دوچار ہو گئے تھے۔ اب ان کے سامنے سوال تھا ایک، اور وہ سوال کیا تھا کہ آیا 3,000 کا ذرا جتنا لشکر یہ 2,00,000 کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر سے ٹکرا جائے یا کیا کرے؟ تو مسلمان حیران تھے، اور اسی حیرانی میں مان کے اندر 2 راتیں غور اور مشورہ کرتے ہوئے گزار دیں۔ اچھا، کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھ کر دشمن کی تعداد کی اطلاع دیں، اس کے بعد یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مزید کمک ملے گی یعنی کچھ لوگوں کو اور بھیجیں گے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا کوئی اور حکم ملے گا تو اس کی تعمیل کی جائے گی۔ لیکن اس میں جو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے نا، انہوں نے اس رائے کی مخالفت کی اور یہ کہہ کر لوگوں کو گرما دیا کہ لوگوں، اللہ کی قسم جس چیز سے آپ کترا رہے ہیں یہ وہی تو شہادت ہے جس کی طلب میں آپ نکلے ہیں۔ یاد رہے دشمن سے ہماری لڑائی تعداد، قوت اور کثرت کے بل پر نہیں ہے، بلکہ ہم محض اس دین کے بل پر لڑتے ہیں جس سے اللہ نے ہمیں مشرف کیا ہے۔ اس لیے چلیے آگے بڑھیے، ہمیں 2 بھلائیوں میں سے ایک بھلائی حاصل ہو کے رہے گی۔ کیا 2 بھلائیاں؟ یا تو ہم غالب آئیں گے یا شہادت سے سرفراز ہوں گے۔ یہ تھا ایمان، کتنی کلیئر ہے نا، یعنی دل میں آپ یہ دیکھیں کہ آگے 2,00,000 لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور یہ صرف 3,000 ہیں، لیکن کیسے الفاظ کہہ رہے ہیں، یا تو ہم غالب آئیں گے یا پھر یہ شہادت سے سرفراز ہوں گے، اور یہ مسلمان کا ایمان ہے نا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پیش کی ہوئی بات پہ لوگوں نے کہا واللہ ابن رواحہ سچ کہتے ہیں۔ یہ صرف حضرت عبداللہ بن رواحہ نہیں بلکہ وہاں جتنے 3,000 لوگ تھے سب کے سب نے یہ کہا کہ ابن رواحہ سچ کہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن رواحہ کی پیش کی ہوئی بات طے پا گئی۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں اسلامی لشکر نے مان میں 2 راتیں گزارنے کے بعد دشمن کی جانب پیش قدمی کی، اور بلقا کی ایک بستی میں جس کا نام مصارف تھا ہرقل کی فوجوں سے اس کا سامنا ہوا۔ اس کے بعد دشمن مزید قریب آ گیا اور مسلمان موتا کی جانب سمٹ کر خیمہ زن ہو گئے، یعنی موتا میں ہی انہوں نے اپنا خیمے گاڑ لیے۔ پھر لشکر کی جنگی ترتیب قائم کی گئی۔ میمنہ پر قطبہ بن قتادہ ازری رضی اللہ عنہ مقرر کیے گئے اور میسرہ پر عبادہ بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ۔ اب دیکھیں اب کیا تھا نا، ایک خوفناک اور سنگین مارکہ شروع ہو گیا جو تاریخ انسانی کا عجیب ترین مارکہ تھا۔ 3,000 جانباز 2,00,000 کے لشکر جرار کا مقابلہ کر رہے تھے اور دو بدو ڈٹے ہوئے تھے۔ ہتھیاروں سے لیس یہ بھاری بھرکم لشکر دن پر حملے کرتا اور اپنے بہت سے بہادر گنواہ بیٹھا تھا، لیکن اس مختصر سی نفری کو پسپا کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا تھا۔ عجیب و غریبی مارکہ تھا نا، دنیا پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، لیکن دیکھیں جب ایمان کی باتیں بھاری چلتی ہے نا تو اسی طرح کے عجائبات ظہور میں آتے ہیں۔ اور ہوا کیا تھا دیکھیں، سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے حضرت زید بن حارثہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کون تھے حضرت زید رضی اللہ عنہ؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے تھے۔ انہوں نے علم لیا اور ایسی بے جگری سے لڑے کہ اسلامی شہبازوں کے علاوہ کہیں اور اس کی نظیر نہیں ملتی۔ وہ لڑتے رہے یہاں تک کہ دشمن کے نیزوں میں گد گئے اور خلعت شہادت سے مشرف ہو کر زمین پر آ رہے۔ اس کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی باری تھی۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ لاسٹ کے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا نا، کون تھے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی تھے نا۔ انہوں نے لپک کا جھنڈا اٹھایا اور بے نظیر جنگ شروع کر دی۔ جب لڑائی کی شدت شباب کو پہنچی نا تو اپنے سرخ و سیاہ گھوڑے کی پشت سے کود پڑے، کوچے کاٹ دی اور وار پر وار کرتے اور روکتے رہے، یہاں تک کہ دشمن کی ضرب سے داہنا ہاتھ کٹ گیا۔ اس کے بعد انہوں نے جھنڈا بائیں ہاتھ میں لے لیا، اسے مسلسل بلند رکھا یہاں تک کہ بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا۔ پھر دونوں باقی ماندہ بازوں سے جھنڈا آغوش میں لے لیا اور اس وقت تک بلند رکھا جب تک کہ خلعت شہادت سے سرفروز نہ ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک رومی نے ایسی تلوار ماری تھی کہ ان کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے، اسی لیے اللہ نے انہیں ان کے دونوں بازوں کے عوض نہ جنت میں 2 بازو عطا کیے جن کے ذریعے وہ جہاں چاہتے ہیں اڑتے ہیں۔ اسی لیے ان کا لقب کیا ہے؟ ان کا لقب ہے جعفر طیار۔ جعفر ذوالجناحین پڑ گیا، یعنی طیار معنی اڑنے والا اور ذوالجناحین معنی 2 بازوں والا۔ امام بخاری نے نافع کے واسطے سے نے ابن عمر رضی اللہ عنہ کا یہ بیان روایت کیا ہے کہ میں نے جنگ موتا کے روز حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے پاس جبکہ وہ شہید ہو چکے تھے کھڑے ہو کر ان کے جسم پہ نیزے اور تیر تلوار کے 50 زخم شمار کیا اور ان میں سے کوئی بھی زخم پیچھے نہیں لگا تھا نا۔ ایک سیکنڈ۔ اچھا، ایک دوسری روایت میں ابن عمر رضی اللہ عنہ کا یہ بیان اس طرح مروی ہے کہ میں بھی اس غزوے میں مسلمانوں کے ساتھ تھا۔ ہم نے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو تلاش کیا تو انہیں مقتولین میں پایا اور ان کے جسم میں نیزے اور تیر کے 90 سے زیادہ زخم تھے، یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ 50 تھے اور پھر یہاں پہ دوسری روایت میں کہ 90 سے زیادہ زخم پائے۔ نافع سے عمری کی روایت میں اتنا اور اضافہ ہے کہ ہم نے یہ سب زخم ان کے جسم میں اگلے حصے میں پائے تھے۔ دیکھیں، اس طرح کی شجاعت اور بصالت سے بھرپور جنگ کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے تو اب حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرچم اٹھایا اور اپنے گھوڑے پہ سوار آگے بڑھے اور اپنے آپ کو مقابلے کے لیے آمادہ کرنے لگے۔ انہوں نے کچھ اشعار کہے تھے، وہ اشعار میں آپ کو بتاتی ہوں۔ وہ کہنے لگے، اے نفس، قسم ہے کہ تو ضرور مد مقابل اتر، خواہ ناگواری کے ساتھ خواہ خوشی خوشی۔ اگر لوگوں نے جنگ برپا کر رکھی ہے اور نیزے تان رکھے ہیں تو میں تجھے کیوں جنت سے گریزاں دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد وہ مد مقابل میں اترے اور اتنے میں ان کے چچیرا بھائی جو نے گوشت لگی ہڈی لے آیا اور بولا، اس کے ذریعے اپنی پیٹھ مضبوط کر لو، یعنی یہ کھا لو گوشت، کیونکہ ان دنوں تمہیں سخت حالات سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ انہوں نے ہڈی لے کر ایک بار صرف نوچی، پھر پھینک دی اور تلوار تھام لی اور آگے بڑھ کر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس موقع پر قبیلہ بنو اجلان کے جو نا ثابت بن ارقم نامی ایک صحابی نے لپک کر جھنڈا اٹھا لیا، یعنی تینوں جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب کیے تھے نا سالار، وہ تینوں کی ڈیتھ ہو گئی، تینوں شہید ہو گئے۔ تو اب جو ہے نا قبیلہ بنو اجلان کے ثابت بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا لپک کر جھنڈا اٹھا لیا اور فرمایا، مسلمانوں، اپنے کسی آدمی کو سپہ سالار بنا لو۔ صحابہ نے کہا، آپ ہی یہ کام انجام دیں، تو انہوں نے کہا، میں یہ کام نہیں کر سکوں گا۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا اور انہوں نے جھنڈا لیتے ہی نہایت پرزور جنگ کی۔ چنانچہ صحیح بخاری میں خود حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جنگ موتا کے روز میرے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹ گئیں، پھر میرے ہاتھ میں صرف ایک یمنی بانا یعنی چھوٹی سی تلوار باقی بچی تھی۔ اچھا، ادھر جو ہے نا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ موتا ہی کے روز، جبکہ ابھی میدان جنگ سے کسی قسم کی اطلاع نہیں آئی تھی، وہ کوئی اس وقت انٹرنیٹ کا زمانہ تو نہیں تھا، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کچھ نہیں پتا تھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جب میدان جنگ سے کوئی اطلاع پہنچی نہیں تھی، وہی کی بنا پر فرمایا تھا کہ جھنڈا زید نے لے لیا، وہ شہید کر دیے گئے، پھر جعفر نے لیا، وہ بھی شہید کر دیے گئے، پھر ابن رواحہ نے لیا، وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ اس دوران نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نا اشک بار تھیں، اور یہاں تک کہ پھر کہتے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جھنڈا اب اللہ کی تلوار نے لے لیا، اور ایسی جنگ لڑی کہ اللہ نے ان پر فتح عطا کی۔ یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار قرار دیا تھا نا۔
دیکھیں انتہائی شجاعت و بصالت اور زبردست جاں بازی اور جاں سپاری کے باوجود یہ بات انتہائی تعجب انگیز تھی نا کہ مسلمانوں کا یہ چھوٹا سا لشکر رومیوں کے اس لشکر جرار کے طوفانی لہروں کے سامنے ڈٹا رہ گیا۔ لہٰذا اس نازک مرحلے میں نا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو اس گرداب سے نکالنے کے لیے جس میں وہ خود کود پڑے تھے اپنی مہارت اور کمال ہنرمندی کا مظاہرہ کیا نا۔ کیسے؟ لیکن تمام روایت پر نظر ڈالنے سے صورتحال یہ معلوم ہوتی ہے کہ جنگ کے پہلے روز حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دن بھر رومیوں کے مد مقابل ڈٹے رہے، لیکن وہ ایک ایسی جنگی چال کی ضرورت محسوس کر رہے تھے جس کے ذریعے رومیوں کو مغلوب کر کے اتنی کامیابی کے ساتھ مسلمانوں کو پیچھے ہٹا لیں کہ رومیوں کو تعاقب کی ہمت نہ ہونا۔ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر مسلمان بھاگ کھڑے ہوئے اور رومیوں نے تعاقب شروع کر دیا تو مسلمانوں کے ان کے پنجے سے بچانا سخت مشکل ہوگا۔ چنانچہ جب دوسرے دن صبح ہوئی نا تو انہوں نے لشکر کی ہیئت اور وضع تبدیل کر دی اور اس کی ایک نئی ترتیب قائم کر دی۔ کیا کیا انہوں نے؟ مقدمہ کو ساکا اور ساکا کو مقدمے کی جگہ رکھ دیا، میمنہ کو میسرہ اور میسرہ کو میمنہ سے بدل دیا۔ اچھا، یہ کیفیت دیکھ کے نا دشمن ایک دم چونک گیا، کہنے لگا کہ انہیں کمک پہنچ گئی، یعنی انہیں یقیناً وہ دشمن یہ سمجھے کہ پیچھے سے لوگ اور آ گئے ہیں اور یہ جو ہے نا انہیں یعنی اور لوگوں کی مدد پہنچ گئی ہے نا۔ غرض اس طریقے سے نا رومی نا ابتدائی میں نا نیکسٹ ڈے کی یعنی صبح ابتدائی میں وہ مروب سے ہو گئے نا۔ ادھر پھر کیا کیا حضرت خالد بن ولید نے ایک اور کام کیا کہ جب دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا اور کچھ دیر جھڑپ ہو چکی نا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کا نظام محفوظ رکھتے ہوئے نا مسلمانوں کو نا تھوڑا تھوڑا نا پیچھے ہٹانا شروع کیا، لیکن رومیوں نے نا اس خوف سے ان کا پیچھا نہ کیا کہ مسلمان دھوکہ دے گئے اور کوئی چال چل کر انہیں صحرا کی پناہیوں میں پھینک دینا چاہتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دشمن اپنے علاقے میں واپس چلا گیا اور مسلمانوں کی تعاقب کی بات نہ سوچی۔ ادھر مسلمان کامیابی اور سلامتی کے ساتھ پیچھے ہٹے اور پھر مدینہ واپس آ گئے۔ دیکھیں اس جنگ میں نا صرف 12 مسلمان شہید ہوئے تھے اور رومیوں کے مقتولین کی تعداد کا علم نہیں ہو سکا تھا، البتہ جنگ کی تفصیلات سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑی تعداد میں مارے گئے تھے، کیونکہ ہم خود اندازہ لگا سکتے ہیں نا کہ جب تنہا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹ گئیں تو مقتولین اور زخمیوں کی تعداد کتنی ہوگی، یہ تو ہم خود بھی سمجھ سکتے ہیں نا۔ ایک سیکنڈ، دیکھیں اس مارکے کا اثر کیا ہوا تھا نا، میں یہ آپ کو بتاتی ہوں۔ اس مارکے کی سختیاں جس انتقام کے لیے جھیلی گئی تھی نا، مسلمان اگرچہ وہ انتقام تو نہ لے سکے، لیکن اس مارکے نے مسلمانوں کی ساکھ اور شہرت میں بڑا اضافہ کیا۔ اس کی وجہ سے سارے عرب انگشت بداں رہ گئے، کیونکہ رومی اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑی قوت تھے نا۔ دو ہی تو قومیں تھیں نا، روم اور دوسرے کون سے تھے؟ ایران، ٹھیک ہے۔ تو عرب یہ سمجھتے تھے کہ ان سے ٹکرانا خودکشی کے مترادف ہے، اس لیے 3000 کی ذرا جتنی نفری کا 2 لاکھ کی بھاری بھرکم لشکر سے ٹکرا کر کوئی قابل ذکر نقصان اٹھائے بغیر واپس آ جانا ایک معجزہ ہی تھا نا۔ اس سے یہ حقیقت بڑی پختگی کے ساتھ ثابت ہوئی تھی کہ عرب اب تک جس قسم کے لوگوں سے واقف اور آشنا تھے، مسلمان ان سے الگ تھلگ ایک دوسرے ہی طرز کے لوگ تھے۔ وہ اللہ کی طرف سے موید و منصور ہیں اور ان کے رہنما واقعتاً اللہ کے رسول ہیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ضدی قبائل جو مسلمانوں سے مسلسل برسر پیکار رہتے تھے، اس مارکے کے بعد ہلکے اسلام کی طرف مائل ہو گئے۔ چنانچہ بنو سلیم، اشجع، غطفان، زبان اور فرازہ وغیرہ قبائل نے اسلام پھر قبول بھی کر لیا تھا۔ اچھا، غزوہ موتا کے علاوہ 2 اور ہیں ادھر سریہ یہ جو موتا ہم نے پڑھا ہے، اس کے علاوہ جو ہے نا 2 اور یہاں پر ہیں، ایک سریہ ذات السلاسل اور ایک سریہ خزرہ۔ اس کو بھی آج کور کر لیتے ہیں اور چھوٹے سے ہیں تو ابھی کیونکہ ٹائم بھی اچھا خاصا تو میں اس کو ذرا کور کر دیتی ہوں۔ ذات السلاسل جو تھا نا، یہ ذات السلاسل جو ہے نا، یہ وادی القریٰ سے آگے خطے زمین کا نام ہے نا۔ یہاں سے مدینے کا فاصلہ نا 10 دن کا ہے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ مسلمان قبیلہ جزام کی سرزمین میں واقع سلسل نامی ایک چشمے پر اترے تھے، اس لیے اس مہم کا نام نا ذات السلاسل پڑ گیا تھا۔ اچھا، ہوا کیا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارکہ موتا کے سلسلے میں مشارف شام کے اندر رہنے والے عرب قبائل کے موقف کا علم ہوا
ہم نے پڑھا نا کہ عرب قبائل بھی رومیوں کے ساتھ شامل ہو گئے تھے، تو جب ان کے موقف کا علم ہوا کہ وہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے رومیوں کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی حکمت بالغہ کی ضرورت محسوس کی جس کے ذریعے ایک طرف تو ان عرب قبائل اور رومیوں کے درمیان تفرقہ پڑ جائے اور دوسری طرف خود مسلمانوں سے ان کی دوستی ہو جائے، یعنی جو عرب قبائل ہیں ان سے دوستی ہو جائے، تاکہ اس علاقے میں دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اتنی بڑی جمعیت فراہم نہ ہو سکے۔ اس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو منتخب فرمایا، کیونکہ ان کی دادی جو تھی نا عمرو بن عاص کی، وہ قبیلہ بلا سے تعلق رکھتی تھی، اور ہم نے پڑھا تھا نا ابھی کہ عرب جو قبائل تھے ان میں بلا کا قبیلہ کے لوگ بھی تھے نا، تو ان کی دادی کیونکہ اس قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ موتا کے بعد ہی یعنی جمادی الاخر 8 ہجری میں ان کی تالیف قلب کے لیے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو ان کی جانب روانہ فرمایا۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور بات بھی کہی جاتی ہے کہ جاسوسوں نے اطلاع دی تھی کہ بنو قزا نے اطراف مدینہ پہ حلہ بولنے کے ارادے سے ایک نفری فراہم کر رکھی ہے، لہٰذا آپ نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو ان کی جانب روانہ فرمایا۔ ممکن ہے کہ دونوں سبب اکٹھے ہو گئے ہو نا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے لیے سفید جھنڈا باندھا، اس کے ساتھ کالی جھنڈیاں بھی دی، ان کی کمان میں بڑے بڑے مہاجرین اور انصار کی 300 نفری دے کر انہیں رخصت فرمایا۔ ان کے ساتھ 30 گھوڑے بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بلا، عذرا اور بلکین کہ جن لوگوں کے پاس سے گزرے ان سے مدد کے خواہ ہوں، یعنی ان کو پہلے مدد کی دعوت دیں۔ وہ رات کو سفر کرتے تھے، دن کو چھپے رہتے تھے، اور جب دشمن کے قریب پہنچے نا تو معلوم ہوا کہ ان کی جمعیت بہت بڑی ہے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت رافع بن مکیز جہنی رضی اللہ عنہ کو کمک طلب کرنے کے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو علم دے کر ان کی سرکردگی میں 200 فوجیوں کی کمک روانہ فرمائی تھی، جس میں رؤوسۂ مہاجرین مثلاً ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور سرداران انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، یعنی کافی بڑے بڑے لوگ بھی تھے، لیکن امیر امام اور نماز کے امام حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ ہی تھے۔ ٹھیک ہے، کمک آ جانے کے بعد یہ فوج مزید آگے بڑھ کے قزا کے علاقے میں داخل ہوئی اور اس علاقے کو رونتی ہوئی اس کے دور دراز حدود تک جا پہنچی۔ آخر میں ایک لشکر سے مٹ بھیڑ بھی ہوئی، لیکن جب مسلمانوں نے اس پر حملہ کیا تو وہ ادھر ادھر بھاگ کھڑے ہوئے، یعنی بکھر گئے تھے، چلے گئے تھے۔ تو یہ ذریعہ ذات سلاسل تھا نا۔ پھر اسی طریقے سے سریہ ذات السلاسل کے بعد کیا تھا؟ سریہ خزرہ، جو شعبان 8 ہجری میں پیش آیا۔ اس سریہ کا سبب یہ تھا کہ نجد کے اندر قبیلہ محارب کے علاقے میں خزرہ نامی ایک مقام پر بنو غطفان لشکر جمع کر رہے تھے، لہذا ان کی سرکوبی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 15 آدمیوں کی جمعیت دے کر روانہ کیا تھا۔ انہوں نے دشمن کے متعدد آدمیوں کو قتل اور قید کیا اور مال غنیمت بھی حاصل کیا۔ اس مہم میں نا وہ 15 دن مدینے سے باہر رہے تھے۔ اچھا، آج کا لیکچر میں یہیں پہ اختتام کرتی ہوں، آگے اس لیے نہیں جاری کہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم غزوہ فتح مکہ پڑھیں گے، تو میں یہ چاہ رہی تھی کہ اس لیکچر کو انشاءاللہ ایک ساتھ کور کرنے کی کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر غزوہ فتح مکہ پڑھیں گے۔ آج کے اس لیکچر کو ایک دعا کے ساتھ اختتام پذیر کرتے ہیں۔ دعا پڑھتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اوزنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضی واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پہ عطا فرمائی، اور یہ کہ ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے۔ میرے لیے میری اولاد کی اصلاح فرما دے، بے شک میں نے تیری طرف توبہ کی اور بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقوام جہاں میں ہے رقابت تو اسی سے، تسخیر ہے مقصود تجارت تو اسی سے، خالی ہے صداقت سے سیاست تو اسی سے، کمزور کا گھر ہوتا ہے غارت تو اسی سے، اقوام میں مخلوق خدا بٹتی ہے اس سے، قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے اس سے۔ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے۔
تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ موت کے آئینے میں تجھ کو دیکھا کر رخ دوست، موت کے آئینے میں تجھ کو دیکھا کر رخ دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، دے کے احساس ضیا تیرا لہو گرما دے، دے کے احساس ضیا تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے۔ فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے، فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے، جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، فقر کی سان چڑھا کر
تجھے تلوار کرے، تجھے تلوار کرے، تجھے تلوار کرے۔